جناب حق نواز نے نعرہ لگایا، میں نے کہا حق نواز 1985 میں جماعت بناتا ہے، 1989 میں ایران میں خمینی انقلاب آتا ہے، پاکستان میں لٹریچر بھیجا جاتا ہے، اس کے جواب میں جماعت بنتی ہے، ہمیں کہا جاتا ہے حق نواز نے نعرہ لگایا کافر کافر، شیعہ کافر، اس وجہ سے فساد ہوا ہے، اس نعرے کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے۔ میں نے جواب میں کہا لڑائی نعرے کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ نعرہ لڑائی کی وجہ سے لگا ہے۔ تم نے کلمہ جدا کر کے لڑائی ڈالی، تم نے اذان جدا کر کے لڑائی ڈالی، قرآن کو غلط کہہ کے لڑائی ڈالی، اسلام کی توہین کر کے لڑائی ڈالی، ابو بکر عمر عثمان کو کافر کہہ کے لڑائی ڈالی، اہل بیت کی توہین کر کے تم نے لڑائی ڈالی۔ اس لڑائی کے جواب میں نعرہ لگا ہے، نعرے کی وجہ سے لڑائی نہیں ہوئی، لڑائی کی وجہ سے نعرہ لگا ہے، لڑائی تم ختم کر دو، نعرہ ہم ختم کر دیں گے۔ جب تک توحید پہ داغ لگے گا، توحید پہ حملہ ہوگا، رسالت پہ حملہ ہوگا، ختم نبوت پہ حملہ ہوگا، صحابہ کی توہین ہوگی۔ نعرہ لگتا تھا، لگتا ہے، لگتا رہے گا، یہ رد عمل ہے، یہ ری ایکشن ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، روکنی پڑے گی۔ اور اس کی بنیادی وجہ خمینی کا انقلاب ہے۔ آج ایک شخص اور خمینی کے روپ میں پاکستان اسلام آباد کے چوک پہ بیٹھ کر انقلاب کی بات کر کے وہ انقلاب لانا چاہتا ہے۔ میرا سوال ہے اس سے، قادری صاحب بتاؤ تمہارا انقلاب کون سا انقلاب ہے؟ نام بتاؤ۔ اسلامی انقلاب ہے، جمہوری انقلاب ہے، یہودی انقلاب ہے، عیسائی انقلاب ہے، نصرانی انقلاب ہے، کون سا انقلاب ہے؟ نام کیوں نہیں دیتے؟ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ انقلاب کے آگے کیا ہے؟ انقلاب کے پیچھے کیا ہے؟ صرف انقلاب کیوں لکھا ہے؟ نام کیوں نہیں لکھتے؟ جب تم نے نام نہیں لکھا، میں نے تمہارے انقلاب پہ غور کیا، تمہارے دائیں جانب کھڑے بائیں جانب کھڑے لوگوں پر نظر کھڑی، مجھے پتا چلا یہ خمینی انقلاب کے راستے پاکستان میں ہموار کرنا چاہتا ہے، جس کے ذریعے سے پہلے پوری دنیا میں فساد برپا کیا گیا، اب پوری دنیا پہ قبضے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے جواب میں آج کے اجتماع میں آپ کے توسط سے، میڈیا کے توسط سے انہیں بتانا چاہتا ہوں، اس ملک میں حق نواز نے جنم لیا تھا، یہاں خمینی انقلاب کا ہر راستہ روکا جائے گا، صرف روکا نہیں جائے گا، اس کے راستے میں وہ سد سکندری بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔